الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جھوٹ ہے۔ انسان کے تمام برے اخلاق میں، اخلاق ذمیمہ میں سب سے زیادہ بری صفت، سب سے زیادہ بری عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے ہو یا عمل سے، یا بولا جائے یا کیا جائے، بہرحال یہ سب سے برا کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ سچ ہوں، اور جھوٹ سچ کی ضد ہے، اپوزٹ۔ اس لیے یہ برائی ہر قسم کے قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان سے کہے پتہ نہیں چل سکتی، اور یا پھر وہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، یہ وہ خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جب وہ بات کرے تو ٹھیک بات کرے، سچ بات کرے، تاکہ اپنی اس کی اندرونی کیفیت دوسرے انسان کو پہچاننے میں دیر نہ لگے، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ دل کی بات صحیح واقعے کے مطابق جان بوجھ کر اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا سچ نہیں کہتا، بلکہ زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور دل اس کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، تو وہ فریب دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں کم ہیں، کیونکہ اس نے تو اسی آئینے کو توڑ ڈالا ہے جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہوں، سچے ہوں۔ اس لیے وہ لوگ جو جھوٹ بولیں گے وہ نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ اگر ان میں ذرا سا کذب بھی ہوگا، ذرا سا جھوٹ بھی ہوگا، تو ان کی بات، ان کا پیغام، ان کا دعویٰ کون مانے گا، اور کوئی اس پر بھروسہ کیوں کرے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور یہود کے جادو کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ کو، ذہن کو خراب کر دیں، اور جب پھر آپ کچھ بولیں وہ غلط ہو، ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوائیں جو نعوذ باللہ غلط ہوں، اور پھر لوگ سنیں اور پھر یہ ان کو دہرائیں اور کہیں کہ تمہارے نبی نے یہ غلط بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، لیکن یہود نے کوشش جو کی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلوا دیں، ان کے ذہن کو بدل دیں، خراب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولنے لگ گئے تھے۔ اب یہ کیفیت بڑھتی تو اتنی بڑھ جاتی کہ جیسے آپ کو یہ بھول جاتا تھا کہ آپ ان کے گھر میں، ایک زوجہ کے گھر میں گئے ہیں یا نہیں گئے۔ آپ سمجھتے تھے آپ گئے ہیں، آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ بات بڑھے، ابھی تو گھر کے معاملات تک ہے، اور اتنی بڑھے کہ دین کے معاملات تک آئے، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ اور اللہ نے انہیں اسی کوشش میں ناکام و نامراد کیا، کیونکہ وہ تو بچپن سے صادق اور امین تھے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرعون کے سامنے پیش کیا اور فرعون نے اسے ماننے سے انکار کیا، تو اس کے ایک درباری نے سوال کیا جو دل میں مسلمان تھا، اور ابھی اس نے اپنے اسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو ابھی قبولہ نہیں تھا، علی الاعلان نہیں کہا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پر ان کی عام سچائی کے ذریعے دلیل پیش کی اور کہا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر جھوٹا تو اللہ کا نبی ہو نہیں سکتا۔ سورہ مومن میں ہے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہوگا تو پھر یہ تمہارے خلاف جائے گا، تم پر پڑے گا۔ کوئی وعدہ جو تم کو دیتا ہے، بے شک اللہ اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو بے باکی سے جھوٹ بولے گا۔ تو یہ انسان جو سیدھی راہ تمہیں دکھا رہا ہے یا جو وعدہ تم کو دیتا ہے، اگر یہ اس میں جھوٹا ہے تو پھر اللہ اس کو خود پوچھے گا، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر اللہ تم کو پوچھے گا، اس لیے دھیان سے اس کو جھٹلاؤ۔ یمن کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں ابو سفیان جب پہنچا، ایک وفد لے کر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو وہاں غدار اور باغی بتایا،
اور کہا کہ انہیں میرے حوالے کر دو، یہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں اور ایک نیا دین ایجاد کر کے تمہارے ملک میں چلے آئے ہیں۔ وہاں پر نجاشی نے اپنی دربار میں کچھ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام، نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ تو ابو سفیان نے سوچ کے جواب دیا کہ نہیں۔ ابو سفیان کا اپنا کہنا ہے کہ اگر مجھے اپنے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ مجھے ذلیل کریں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تو میں کاش یہ بات تو کہہ سکتا کہ ہاں جھوٹ بولتے تھے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے نہیں تھے اور میرے اپنے لوگ اس بات پر میری بے عزتی کرتے، تو میں یہ کہہ نہ پایا، یہ جرأت نہ کر سکا۔ اور جب میں نے یہ جرأت نہ کی تو نجاشی نے کیا جواب دیا؟ اس پر اس نے کہا کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا، جس نے کبھی تم پر ہم پر جھوٹ نہیں بولا، جس نے بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ رب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں جو پیغام دے رہا ہے، وہ جھوٹا پیغام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں آتا ہے کہ شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، انڈیل دیتے ہیں سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں، اور بہت سارے تو ان میں سے جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹا جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی بجھ جاتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، جو کافر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان جھوٹ بولتے بولتے عرش پر اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے جنت میں لے جانے والا کوئی مختصر سا کام بتائیے۔ آپ نے فرمایا سچ بولا کرو۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، اور جب نیکی کے کام کرتا ہے تو نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے تو وہ برائیاں کرنے لگتا ہے، اور برائیاں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جھوٹ ہی ہر برائی پر اکساتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں کفر بھی آ جاتا ہے، اور جس سے زیادہ یعنی کفر سے زیادہ تو اور کوئی برا عمل اور بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے نجات کا ہر دروازہ جھوٹے انسان پر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے دنیا کے ذرے ذرے کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے گھنے سائے سے صرف جھوٹا انسان ہی محروم ہوتا ہے۔ اسلام کی لغت کا سخت ترین لفظ اور رحمت کا اپوزٹ لفظ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافر پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے منافق پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن پر لعنت نہیں بھیجی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا اس کو جنرلائز کر دیا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ کافر پر لعنت بھیجی ہے، شیطان پر لعنت بھیجی، اپنی رحمت کے دائرے سے صرف ان کو باہر نکالا ہے۔ مومن کو، مسلم کو اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اس دائرے سے باہر ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹا الزام لگانا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو لعنت بھیجی سو بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بھی دی کہ جھوٹ بولنے والے پر تم بھی لعنت بھیج سکتے ہو۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں، اور مباہلہ کے موقع پر فرمایا کہ فریقین اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ آل عمران کی آیت ہے
ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور پھر جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔